اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ڈسکس کریں گے یہ جو شجرکاری مہم کا چرچا چل رہا ہے کہ 14 اگست کو جھنڈے نہ خریدنا اور ایک ایک پودا لگائے، تو اس کے حوالے سے چند گزارشات ہے۔ اگر سرکار یا جو بھی ریلیٹڈ لوگ ہیں نا اس پہ عمل کریں تو انشاءاللہ افاقہ ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے سجیشن یہ ہے، یہ سجیشن پہلے بھی کافی سارے لوگوں نے دیے اور اس پہ عمل نہیں ہوا، کہ جو جتنی بھی ہماری موٹر وے کے ڈیوائڈرز ہیں نا بٹوین دا روڈ اور اکراس دا روڈ، ٹھیک ہے، ان جگہوں پہ اگر ہم فروٹس لگائے، ٹھیک ہے، یا ویسے پودے لگائے، ٹھیک ہے، ماں سوائے ایکولپٹس کے، کیونکہ ایکولپٹس پانی بہت زیادہ کنزیوم کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ آپ کے یہ چند سال ہمارا بڑا وہ رہا ہے، کیا اسے کہتے ہیں اس کو، خشک سالی کا ٹائم رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جی آپ سوچے نہیں رہا کہ تیمرگا یہ چکدرہ سے موٹر وے شروع ہے، پشاور سے شروع ہے، پنڈی اسلام آباد، پھر ہزارہ والی سائڈ پہ مانسیرا تک آگے جاتے ہیں تا آپ تو یہ سرگودا اور یہ سارا ایریا یہ کور کرتا ہے، ملتان تک جاتا ہے، آخری انڈس کا سکر ہے، آگے آپ سیالکوٹ اور اس سائڈ پہ بھی موٹر وے پہ بھی جا سکتے ہیں۔ پھر آپ جی ٹی روڈ جو ہے نا پیرالل چل رہا ہے، یہ کراچی تک گیا، پھر حیدرآباد آنورڈ کراچی تک یہ سارا موٹر وے ہے، ٹھیک ہے۔ میرا خیال ہے یہ کوئی 2200 کلومیٹرز کا ایریا ہے۔ اگر ہم یہ گلگت بلتستان والا شامل کرتے ہیں نا تو 1400-1500 کلومیٹر یہ بنتا ہے۔ اٹ مینس کہ یہ کوئی آپ کا بن جاتا ہے 4000 لگ بھگ کلومیٹرز کا ایریا۔ اگر اس پہ آپ پودے لگائیں گے تو آپ یقیناً جو آپ کی نیشنل وہ ہے نا ٹمپریچر، اس میں 2-3 ڈگری سینٹی گریڈ کا فرق آئے گا، لوگوں کے ہیلتھ پہ اس کا اثر ہوگا، اکانومی بھی بڑھے گی۔ اگر اس سے آپ فروٹ یا ڈرائی فروٹ جو آپ کرتے ہیں نا کاشت، وہ آپ کاٹیں گے، وہ ان کا آپ مارکیٹ میں بیچیں گے نا، تو اس سے جو خرچ آئے گا، جو اکانومی آپ کی بڑھے گی۔ انچیوے سے بھی مالدار محکمہ ہے ہمارا، ان کو ٹھیک ٹھاک ریونیو جنریٹ ہو رہا ہوتا ہے، تو ان کو ویسے وہاں اس کے لیے لوگ ہائر کرنے میں بھی کوئی وہ نہیں ہوگا، میرا خیال ہے مسئلہ نہیں ہوگا۔ اور جو پیٹرولنگ آفیسرز ہیں نا ان کو ویسے بھی ایک مخصوص ایریا ملا ہوتا ہے، تو اسی ایریا کے اندر رہ کر ان کو وہ 2-3-4 لوگ اسائن کریں کہ ان پودوں کا خیال رکھے، ان کی کٹائی سے جو لکڑی ہے وہ اگر وہ بیچیں گے نا اس سے ان کو علیحدہ پیسے آئیں گے۔ یہ ایک پروجیکٹ اگر ہم شروع کروائے نا تو ہماری مطلب نیشنل اکانومی، نیشنل جو آپ کی ٹمپریچر ہے نا اس پہ ایک بہت بڑا امپیکٹ پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری سجیشن یہ ہے کہ جتنی بھی سکولز، کالجز، یونیورسٹیز جہاں پر ایکیڈیمکس ہو رہے ہوتے ہیں، ایڈمیشن جو بندہ لیتا ہے، ظاہر ہے جب وہ ایڈمیشن لیتا ہے نا 7 2 3 4 5 تو گزار رہا ہوتا ہے، تو ان ایڈمیشن لینے والے لوگوں کو لیے کمپلسری کیا جائے کہ ایٹ دا ٹائم آف ایڈمیشن ایک کلاس یہ بھی ہوگی کہ وہ یونیورسٹی کی جو بھی وہ ہے ایکیڈیمیا ہے اس کے اندر ایک اپنی نام کا، جس کا نمبر پلیٹ اس کا لگا ہوگا، نیم پلیٹ لگا ہوگا، اس کا ایک پودا لگائے گا اور اس کی آبیاری کرے گا جب تک وہ یونیورسٹی کے اندر ہے، ایکیڈیمیا کے اندر ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے ہماری جو سکولز ہے آپ نے دیکھا ہوگا ان کے اسٹرکچر، کالجز، یونیورسٹیز، ان کے اندر بہت بڑا اسپیس اویلیبل ہوتا ہے۔ اگر یہ کام ہم کریں گے نا تو اس سے بھی ہم بہت زیادہ فائدہ لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے جتنی بھی سرکاری ادارے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی ملٹری کے ادارے ہیں، آپ کے ریسرچ کے ادارے ہیں، ٹھیک ہے، جو بھی جہاں پہ بھی گراؤنڈز ہے، ٹھیک ہے، ان کے ارد گرد جو جگہ آپ کو دستیاب ہے نا وہاں پر پودے لگانا، جو کنسرن لوگ ہیں ان کو انوالو کرنا، اس کو انسینٹیوائز کرنا، اس سے بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ ایک اور جگہ جہاں پہ ہمیں امیڈیٹ ایکشن لینے کی ضرورت ہے وہ ہے ہمارے قبرستان کے اندر ہم ایسے سافٹ پودے اگر لگائے جو کہ قبروں کو خراب نہ کرے، جن کی جڑیں زیادہ گہری نہ ہو، قبروں کو خراب نہ کرے، وہ اگیں گے نا تو اس سے بھی آپ کا ٹمپریچر کنٹرول ہوگا، اور دوسرا جو قبرستان کا لک ہے نا وہ بھی بہترین ہوگا۔ اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جہاں پر درخت لگا ہونا تو جو قبر کے اندر وہ ہوتا ہے، مردہ ہوتا ہے، اس سے ثواب مل رہا ہوتا ہے۔ آئی ڈونٹ نو اس طرح کا کوئی حساب کتاب اس کا بھی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ جتنی بھی آپ کی
ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے پولیس کے، فوجیوں کے، ٹھیک ہے، انہوں نے بڑی بڑی ایریاز پہ کیا ہوتا ہے مطلب ان کوارڈن آف کیا ہوتا ہے. اگر اس کے بارڈر کے ساتھ آپ لگائیں گے پلانٹس، ٹھیک ہے، تو ایک طرح تو آپ کو ایسا رہتا ہے، آپ کو ایک سیکیورٹی وہ مل جائے گا، کیا کہتے ہیں، سیکیور ایریا آپ کا ہوگا. دوسرا آپ کی جو اکثر وہ ہے نا ٹمپریچر، اس کو ڈاؤن کرنے میں فائدہ ہوگا. پہاڑ جتنی بھی آپ کے بیرن ماؤنٹن ہے نا، ان کو پروجیکٹ بنا کر ان پہ پروڈکٹیو، نان پروڈکٹیو ایکلیپٹس ٹائپ کے نہیں، پروڈکٹیو پلانٹیشن آپ کروائے، ٹھیک ہے، جس سے فروٹ آئے، پھل آئے. جو کنسرن لوگ ہیں نا ان کو انوالو کرے، قوم کو انوالو کرے، جن کے ماؤنٹینس ہے، جو نیئر بائی ولیجز ہیں ان کو انوالو کرے. اس سے بھی ہمیں بہت بڑا فائدہ مل سکتا ہے. اس کے علاوہ جو بندہ اے سی لگائے گا یا جتنی بھی جس میں آپ کی آئل کنزمپشن والی مشینری ہوتی ہے نا، جو پرچیز کرے گا، لگائے گا، یوز کرے گا، ٹھیک ہے، وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس حساب سے جتنی ان کی کنزمپشن ہے، مطلب اگر ایک بندہ ایک اے سی لگا رہے نا تو وہ ایک درخت ضرور لگائے گا اور اس کو بڑا کرے گا، ٹھیک ہے جی. اس طرح اگر کوئی بندہ ایک بڑا پلازا بنا رہا ہے نا سیٹ صاحب، تو سیٹ صاحب اگر اربوں روپیہ لگا رہا ہے تو اس کو باؤنڈ کیا جائے کہ اس کے اندر جتنی اے سیز لگی ہوں گی یا سینٹرلائز سسٹم ہوگا یا جو اس کا جنریٹر ہوگا نا، اس حساب سے وہ پودے لگائے گا. نیئر بائی ویسینٹی میں ہو، دور کے علاقے میں ہو، بے شک سرکار اس کو جگہ اسائن کرے. یہ نقشہ جب آپ پاس کرتے ہیں نا یار، تو اس کے اندر ایک کلاس بنایا جائے، ٹھیک ہے، کہ اس جو بھی حساب ہے، فار ایگزامپل ایک کنال کا اگر بنا رہے ہیں نا، اس کے اندر 8 نفر ہے تو وہ 8 پودے لگائے. ایک پلازا بنا رہا ہے جس کے اندر 100 فلیٹس ہے تو 100 فلیٹس کے حساب سے وہ 100 پودے لگائے. ایسی جگہ لگائے، ڈیزگنیٹڈ جگہ ہو کہ جیسے جیسے اس کا پلازا بنتا جائے ویسے ویسے وہ پلانٹس بھی گرو کرتے جائے. تو باتیں تو اس پہ بہت ہو سکتی ہے، چند سجیشن تھی، اگر عمل کریں گے تو افاقہ ضرور ہوگا. جزاک اللہ.